السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، تیسرے سپارے کا 14واں رکوع، آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ نیز جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، یعنی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جی، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن عدی نے طلاق رجعی دی مگر رجوع نہ کیا تاکہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس حدیث سے ضمناً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جیسا کہ کئی احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ جمیلہ کو نکاح کے کئی پیغام آئے اور اس کے سابقہ خاوند عاصم بن عدی کا پیغام بھی آیا۔ اب معقل وقتی غصہ اور غیرت کی بنا پر عاصم سے نکاح نہیں چاہتا تھا جبکہ جمیلہ عاصم ہی سے نکاح کرنے پر رضامند تھی۔ جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ نے معقل کے بجائے جمیلہ کی رضا کو مقدم رکھ کر اس کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے۔ اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اذن نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری اذن کیوں کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے۔ خنسہ بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ یعنی شوہر دیدہ تھی اور اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس کا ولی کہیں جبراً اس کا نکاح نہ پڑھا دے اور وہ اس نکاح سے ناخوش تھی۔ آخر اس نے کسی شخص کو 2 بوڑھے انصاریوں عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ تو کیوں ڈرتی ہے؟ خنسہ بنت خدام کا نکاح اس کے باپ نے جبراً کر دیا تھا اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کر دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھر اگر خاوند نے اس سے صحبت کر لی تو اس کے عوض اسے پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا،
پھر اگر ان میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح جبراً کر دیا ہے، میں راضی نہیں ہوں، آپ نے اسے اختیار دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، اور جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے، پھر جب بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ قرآن میں مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اس آیت میں بوڑھی، جوان اور بچی سب طرح کی عورتوں کا ذکر ہے۔ بوڑھی اور بچی جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جوان عورت کی عدت اگر اسے حمل ہے تو وضع حمل تک ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اس وقت کیا جب کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ عورت کے نکاح ہو جانے میں جو معاشرتی پاکیزگی ہے نکاح نہ ہونے میں نہیں، اور جو معاشرتی پاکیزگی عورت کا نکاح اپنے سابقہ خامن سے ہو جانے میں ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح ہونے میں نہیں، اور یہ ایسے امور ہیں جنہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔